بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين الإسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام وہ معزز نے زمانے میں عامل قرآن بن کر ہم ذلیل و خوار ہے تارک قرآن خودی کو کر بلند کرنا کہ ہم تنگیر سے پہلے خدا بنا سبز پوچھے بچاتے جیسا کیا میرے واجب احترام علماء کرام اور عزیز ساتھیوں اللہ کا کرب و شکر و احسان کہ اللہ نے ہمیں اپنے قرآن میں بھی جمع فرمایا ہے باجماعت نماز کی توفیق عطا فرمایا اور علماء کی عشاق کی طلباء کی محفل نصیب فرمائی انسان کا وقت وہ کہیں گزار سکتا ہے مگر دین یاد قیمتی ہوتی ہے اسی طرح جب مسلمان علم کے درجات میں آتا ہے تو اس کے عمل وزن کیونکہ عابد اور فقیہ کا عمل اس کے علم کی برکت سے پاتا ہے اور ہم دنیا میں آئے ہیں کہ ہم مجاہدہ کرتے ہیں ہمارا کام ہے کہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنا اور نتیجے کو نہیں دیکھیں صحیح ایمان کے ساتھ صحیح عقیدے کے ساتھ اور شریعت کے مطابق عمل کرنے والے جب اللہ آپ کو اس نعمت میں توفیق دے دے تو پھر اس پر شکر گزاری کریں کیونکہ دین میں خیر ہے اور دوسرے اس کے اندر کمی پائی جاتی ہے اس کا درد آپ کے دل میں اندر نفرت ہے کیونکہ نفرت جو ہے وہ شر پیدا کرتا ہے اور درد جو ہے وہ خیر ہے اور ان سے حقارت بھی نہیں کرتا کیونکہ تکبر انسان کو نعمت سے محروم کر دیتا ہے اللہ اس سے نعمت سے اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا عاجزی اور انکساری یہ اللہ کا بہت پسند ہے اور اسباب کی برکت سے احساس ہے وہ والدین آج خوش نصیبوں کو حاصل ہے کہ جن کے بچے آج تکمیل قرآن سے سرفراز ہوئے انہوں نے قرآن کا ختم کیا آپ قرآن کا اعجاز دیکھیں کہ بچے کے دل میں تو محفوظ ہو رہا ہے بڑے کے لیے بڑی مشکل ہوئی یعنی حفظ عمر بھی اللہ نے چھوٹی عمر سے رکھی ہے اور وہ حافظ قرآن بنتا ہے آسانی اس کی وجہ کیا ہے کہ بچہ معصوم ہے اور جو بچے یہ موبائلوں میں لگ جاتے ہیں وہ قرآن بھول جاتے ہیں تو
اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو صاف رکھا ہے، تو صاف دل کے اندر قرآن رکھا ہے۔ پھر قرآن کا اعزاز ہے کہ صرف حافظ قرآن بن گئے نہیں، بلکہ ہر حاجت اس قرآن کی برکت سے اللہ سے ملنا ساری دنیا سے ہے، مگر تمام صرف رب سے۔ وہ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک حافظ قرآن ہے، اور کچھ مانگا تو اس نے کہا تیرے سینے میں قرآن ہے، میرے پاس آ جا۔ میں نے تو ایک رات قرآن کی خدمت کی، اللہ نے مجھے بادشاہ بنا۔ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ یہ بادشاہ پہلے ہندو تھا اور غریب اور مفلس، تو ایک گھر میں یہ بنا لینے وہ گھر گاڑیاں تھی اس کے اندر، انہوں نے صاحب نے دیکھا کہ کتاب پڑھی ہے، جس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے۔ ان دونوں نے غسل کیا، رات کو اللہ سے مانگنے لگے کہ اس قرآن کی برکت سے ہم مانگتے ہیں، تو عادلان بیگم نے کہا کہ سر پہ کھڑے رہنے کو سورج سے لے کے شام میں تو بیگم کی بارش صبح سے لے کے رات تک تھی اور شور کی صبح تک، اور اللہ سے مانگنے لگے قرآن کی برکت۔ اس دور کے اندر پاس ہو جاتے تھے بادشاہوں انتخاب میں، پاس اس پہ بڑھ جاتا ہے بادشاہ۔ جب اس نے صبح بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو وہ آگے اس کے ساتھ تو لوگوں نے آگے اس کو آگے بادشاہ سارے مسلمان ہو گیا، بیوی بھی مسلمان ہو گیا۔ اس حافظ قرآن میں جب تپڑ پڑا تو اس کی سمجھ میں آیا کہ آگے اور صرف قرآن پڑھتا تھا، اپنی نماز پڑھتا تھا، اللہ اللہ کرتا تھا۔ ایک جگہ پہ بیٹھ سب کچھ آنا شروع ہوئے اور دنیا و معافیہ سے خبر خلوت نشین ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، لوگ آنا شروع ہوئے، مرید بننا شروع ہوئے، یہ زمینیں آباد ہوئی، خانقاہیں بن گئی، مسجد بن کے، مدرسہ بن کے، دنیا آ گئی۔ بادشاہ کی خبر ہے، بہت بڑا ایک بزرگ ہے اس کے بادشاہ۔ جب وہ بادشاہ آیا ہوئے کسی کے لیے بھی یہ حافظ قرآن پڑھا، لیکن جب بادشاہ سے خبر ہوئی تو یہ اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا۔ جب بادشاہ سے کہا میں تو آپ سے ملنے آپ میرے سے بات نہیں کر رہے، کیونکہ مزاج آج کل کے ہو جاتے ہیں کہ بادشاہوں کا یہ کہ جس نے استقبال کیا جو اتنی تھوڑی، حالانکہ بڑوں کو اور سرداروں کا احترام تو حضور نے سکھایا ہے، لیکن مزاج یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہا میں تو آپ کی تعریف سن کر آپ کے پاس آیا، کہا میں آپ کی بادشاہ کی وجہ سے آپ کے پاس نہیں آیا، میں وہی حافظ قرآن اس کا پڑھتا پڑھا۔ تو ایک ہندو کو اللہ نواز دیتا ہے، اس کلمے میں توفیق دیتا ہے کہ اصل ہے عزت اور یقین۔ تو یاد آگا کہ قرآن اگر سینے میں آ جائے تو والدین کا احترام کرو، بچوں کی حفاظت کرو، اللہ سے مانگو، اس پہ چلنا ہے، اس کے ذریعے اللہ سے مانگنا ہے۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا رہے اللہ بن مانگے اس کی مرادیں پوری، جسے قرآن مانگنے سے غافل کر دے اللہ اس کی
نوازے بن مانگے اور پھر مال اور دولت عزت کی علامت نہیں ہے، قناعت اصل چیز جو ہے وہ اللہ کا دین ہے جو انسان کو حاصل ہو جائے اسی میں خیر ہے۔ اور اس کے لیے مختلف شعبے ہیں دین کی خدمت میں۔ جب دین آ گیا کہ دین میں خیر ہے اور خیر میں مختلف شعبات، مدارس ہیں، خانقاہیں، تبلیغ ہے، اللہ کی راہ میں لڑنے والے لوگ ہیں، اور دین کے جتنے بھی شعبے ہیں اس میں خیر ہے، چاہے وہ سیاست کا شعبہ ہو، چاہے وہ دشمن ہے جو ختم نبوت کے منکر ہو یا گستاخ صحابہ کے سامنے کھڑے ہوئے، یہ دین کے شعبے جاتے ہیں۔ ہم سب کو مل کے ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کی تنقید کرنی چاہیے۔ تب جا کے ہم یہ ہوگی پانچ خوشیاں گلیوں کی تو ایسے اور گلیوں کی تو ہوتا ہے۔ اب آپ کو کہ یہ سب صورتیں اللہ نے بنائی نہیں تو یہ بات تو عقلاً میں محال ہے کہ عبادات کے اندر صورت جدا ہے، روزہ کی عبادت کی صورت جدا ہے، نماز عبادت کی صورت جدا ہے، فرض جدا ہے، نفل جدا ہے، سنت جدا ہے، سنت موقت غیر موقت کی سب۔ تو کچھ علوم عالیہ ہے اور کچھ علوم اعلیٰ ہے، اور علوم اعلیٰ کا جب ہم چھوڑ دیں گے تو کمزوری ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ صرف استاد کام نہیں کرتا، اللہ نے مختلف شعبات رکھی اور اس میں محنت کرنی چاہیے، اور جو اللہ نے اس کے منتخب ان کا دل طرف ہے، جس سے اللہ نے تبلیغ کا کام لینا ہے تو نسبت تو اللہ نے دی، اس کا رخ خود تبلیغ کی طرف کرنا۔ جس روح کو مدرسے کی طرف پھیرنا ہے اس کو لاکھ ہم سب سے بہانے اللہ رب ہے، اس لیے ہر انسان کے اندر اللہ نے معرفت رکھی ہے، ساری تمام نفوس کو پیدا کر کے اللہ نے ایک عام معرفت جو سب کو حاصل ہے، یعنی کوئی بھی ایسا پیدا نہیں جس کو حاصل ہے، اور وہ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا الستو بربکم قالوا بلی شہیدنا۔ یہ دنیا میں آگے پردے پڑ جاتے ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں، اسی کے رکات ہے، پہلے نبیوں کا سلسلہ ہے، پھر صحابہ، پھر تابعین، تبع تابعین، اور اس کے بعد یہ علماء اور اولیاء کا سلسلہ جاری اور ساری رہے۔ جب ایک چیز شریعت میں جائز ہے وہ بنے آپ کا مزاج نہ مانے، بس میری رائے ہے کہ کرو نہ تو لڑو نہیں، تمہیں نہ کرنے کی اجازت ہے مگر تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ مجھے لڑو نہیں شریعت کہہ کے آیا اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ ایک ہے حرام اور حلال سے بچنا اور ایک ہے امتحان میں ڈالنا۔ تو امتحان کے طور پہ انسان کو حلال چیز سے شروع کر جاتے ہیں مگر اس سے تو حلال چیز حرام نہیں ہو جاتی، اس طرح احتیاط میں کبھی حلال چیز سے چھوڑا جاتا ہے مگر اس سے وہ حلال چیز خراب ہو گئی، یہ بھی رائے ہے۔ تو اللہ جس سے کام لیتا ہے، وہ ایک فقیر کو اللہ نے بادشاہ بنا دیا تو
پہلے دن جب اتر رہا تھا تو وزیر کو بولے ادھر کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر نیچے اتر. تو وزیر نے کہا جہاں ہمارا اگر جان کی امان قوم کو کچھ عرض کرو. کہا آپ تو پہلے بھیک مانگتے تھے کہ عطا شاہی آپ کس میں سکھائی. تو دیکھو جب اللہ بادشاہ بنا تھا تو عقل پر کمی لے لیتا ہے. تو اس نے جو جواب دیا کہا کہ جس نے شاہی دی ہے اس نے آداب شاہی دی. ہم کسی چیز کو بناتے ہیں اس میں کوئی کمی چھوڑتے نہیں, کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے. جو ذات کمیوں سے پاک ہے کہ ہم میں کوئی کمی چھوڑے نہ. تو جس کو اللہ نے شرف بخشا ہوا تو ہم صرف ایک امانت ہی منتقل کر رہے ہیں, باقی اس کے قابل حق نہیں ہے. یہ اس کا فضل ہے, چاہے کام نہ اپنے آپ کو نیک سمجھ سکتے ہو اور نہ نیکی سے ہٹ سکتے ہو, لیکن جو امانت ہے وہ تم نے منتقل کر دی ہے. ایک آیت سیکھی ہے جو وہ بھی سکھائی ہے, یہ ڈیوٹی ہے. لیکن کسی کی وجہ سے اس کو خراب ہوا, اللہ نے جس سے ذکر کا کام لینا ہے وہ لے گئے. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارا وقت قیمتی ہو رہا ہے. کہتے ہیں نا جی وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے دل میں اتنی تکلیف کیوں آتی ہے, بڑا بڑا ہے اس لیے کہ وہ بس نہیں ہو جاتا. جب دین کسی چیز کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ بس نہیں ہو جاتا ہے, وہ 10 روپے دیتے ہیں. لیکن دنیا ہلکی ہے تو لاکھوں میں اٹھا دیتے. تو بات پیسے کی نہیں, جگہ کی. تو اب بتاؤ کہ جو 10 روپے اتنے بنے, پھر حلال کمانا, 1 روپیہ حلال کا اور پوری دنیا حرام کی, کہاں برابر؟ کئی برابر ہو سکتی؟ اس کی کیفیت, اس کی قدر, اس کی قیمت کبھی برابر نہیں. اس لیے بسا اوقات ایک نیکی انسان کو تو امید رکھو کہ جو شخص کی طرف آ گیا تو خیر کا رستہ اس نے اب بنا لیا. اب اس میں کمیاں کمزوریاں تو ہوتی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے جو کمیاں ہیں اس پہ ہم لوگ توبہ کریں اور کوشش کریں کہ کمیوں کی وجہ سے دین سے مت ہٹو, کیونکہ نفس و شیطان سے تمہاری جنگ ہمیشہ جاری رہے گی مرتے دم. ہزار بار توبہ شکستی بات ہے, 1000 مرتبہ ہے توبہ 1000 مرتبہ کرو مگر پیچھے آج میں نے عرض کیا کہ بھائی اتنی توبہ کرو کہ اللہ کی معرفت کے سمندر تم پہ ٹوٹے اور اس سے اٹھے. تو 2 چیزیں ہوگی, یا تو پاک ہو جائے گا یا گند رہ جائے گا. ہم کہ یار ہم سچے تو نہیں ہیں تو جھوٹی توبہ کر لو یار, بولو یا اللہ میں تیرا جھوٹا بندہ ہوں, یعنی اب تو اللہ دینے والا ہے. میں اپنے سچے خدا سے توبہ کر رہا ہوں, میری توبہ کو سچا کر دے, مجھے معاف کر. اب ہمارے اعمال تو ایسے ہیں تو علامہ اقبال نے کیا کہا, خوار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں, خوار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے, کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت ہے.
حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں تانا دیں گے ان کے مسلم کا خدا کوئی. یہ ناز ہے ناز. تو دنیا میں ایک بات یاد رکھنا، مایوس مت ہونا. حضور نے فرمایا جو سورہ واقعہ پڑھے گا اس کے گھر میں فاقہ نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا اب میں پڑھ رہا ہوں اثر نہیں ہو رہا، تو جواب ہے کہ ابھی تو اس نسبت تک نہیں پہنچا، اس وقت تک تجھے پڑھنا پڑے گا جب تک فاقہ ختم نہیں ہو. کیونکہ پڑھنے کے ساتھ مجاہدہ بھی ہے. صحابہ سے اپنے آپ کو مت کھلاؤ، کیونکہ صحابہ تو تیری مجاہدوں نے حضور کی صحبت اختیار کی ہے، تو میں اس فیض تک پہنچنے کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اس امتحان کو پاس کرنا پڑے گا. میں نے کہا جی کتاب بتاتا ہوں، فلاں دم ہے کر دیتا ہوں. بعد میں نقائص ہمارے سامنے بہت آتے ہیں. تو ہر علم کے پیچھے اللہ نے مجاہدہ رکھا ہوا ہے اور اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. ہر فن کے ماہرین اللہ نے رکھے. ماہر آدمی نے شکست نہیں کھاتا. کانوں کے کچے تیل جو استعمال ہوتا ہے وہ لیڈر نہیں ہوتا، اور جو لیڈر ہوتا ہے وہ استعمال نہیں ہوتا. اپنے دماغ میں رکھو. آگے کہو کہ اللہ میرے کو دھوکہ دے دیا، جب مجھے دھوکہ دے دیا تو دھوکے پہ کیوں آئے؟ امتحان میں فیل ہو گیا. لباس سے خضر میں. تو دنیا میں ایک بات یاد رکھنا، مایوس مت ہونا. حضور نے فرمایا جو سورہ واقعہ پڑھے گا اس کے گھر میں فاقہ نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا اب میں پڑھ رہا ہوں اثر نہیں ہو رہا، تو جواب ہے کہ ابھی تو اس نسبت تک نہیں پہنچا، اس وقت تک تجھے پڑھنا پڑے گا جب تک فاقہ ختم نہیں ہو. کیونکہ پڑھنے کے ساتھ مجاہدہ بھی ہے. صحابہ سے اپنے آپ کو مت کھلاؤ، کیونکہ صحابہ تو تیری مجاہدوں نے حضور کی صحبت اختیار کی ہے، تو میں اس فیض تک پہنچنے کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اس امتحان کو پاس کرنا پڑے گا. میں نے کہا جی کتاب بتاتا ہوں، فلاں دم ہے کر دیتا ہوں. بعد میں نقائص ہمارے سامنے بہت آتے ہیں. تو ہر علم کے پیچھے اللہ نے مجاہدہ رکھا ہوا ہے اور اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. ہر فن کے ماہرین اللہ نے رکھے. ماہر آدمی شکست نہیں کھاتا. کانوں کے کچے تیل جو استعمال ہوتا ہے وہ لیڈر نہیں ہوتا، اور جو لیڈر ہوتا ہے وہ استعمال نہیں ہوتا. یہ اپنے دماغ میں رکھو. آگے کہو کہ اللہ میرے کو دھوکہ دے دیا، جب مجھے دھوکہ دے دیا تو دھوکے پہ کیوں آئے؟ امتحان میں فیل ہو گیا. لباس سے خضر میں ہزاروں رہزن بھی رہتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان میں جائے. خاموش. اس لیے گھر میں اگر ہمارے ماں خاموش ہو جاؤ، دل کو صاف کر دو، بے لوث خدمت کرو، کسی سے بدلہ مت چاہو، کسی کے فائدے کے استعمال کرنے کا مت رکھو، صرف اللہ کا. اور اللہ نے ہمیں جتنا کیا ہے اس میں قناعت کرے اور شکر کرے. دوسرے کے مال کو دیکھو گے تو حسد پیدا ہو. حسد علم میں کرو کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں. مال میں اپنے سے کمتر کو دیکھو. یہ حضور ہے. کتنے غریب بیٹھے ہوئے اسی نے جھونپڑے میں، ہمیں تو اللہ نے کر دیا ہوتا ہے کہ شکر ادا کرو. تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، اللہ نے ڈبل کر دو. یہ 2 پیر دیے تیرا کرو نا پیدل، صحت کے لیے اچھا ہے.
جب اللہ دے تو مرغ پلاؤ کھاؤ، اور جب دال دے تو اس میں بھی فنا کر سکتے۔ صحابہ کی مثال کیا کہ مل گئی تو روزی، نہ ملا تو روزہ۔ ان کے ہاتھ دین کی قدر نہیں۔ اگر مال آڑے آ گیا عمل سے روک لیں گے، وہ اب مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں، یہ ہم سوچ سکتے کچھ کر نہیں سکتا۔ پورے باغ اٹھا دیں، یہ سوچ سکتے انہوں نے کیا ہے۔ آج ہم تو بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کر سکتے، اس لیے اگر کوئی سوال کرے تو اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اس سے کیوں جواب اللہ نے فرمایا الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان کا رستہ کسی باخبر جواب نہیں۔ کبھی کبھی ہم تنگ رہ جاتے ہیں، بار بار وہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت علی کی زرہ ہے اور قاضی شرح کی عدالت ہے۔ ہم تو یہ قضا کی بات کر رہا ہوں، زرہ کس کی ہے؟ حضرت علی کی عدالت ہے۔ کون ہے قاضی؟ قاضی شرح ہے رحمت اللہ علیہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہودی کے پاس زرہ ہے میری ہے، امیر المومنین ہے، جنتی صحابی ہے، علم کا دروازہ ہے۔ سامنے کون ہے؟ یہودی، مگر عدالت قائم ہو چکی۔ آپ کے گواہ کون ہیں؟ فرمایا میرے بیٹے حسن اور حسین اور غلام۔ میں آپ کے غلام کی گواہی کو قبول کر لوں گا مگر بیٹوں کے لیے دوں گا۔ اب یہاں یہ شریعت کا لفظ استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے، مسلک کی بات کیا کہ آ گیا دلیل۔ قاضی شرح کے مسلک میں مجتہد تھا، ان کے مسلک میں بچوں کی گواہی قبول وہ نہیں کرتے۔ حضرت علی کے تھا انہوں نے پیش کر دیا۔ یہاں پر پوچھتا ان لوگوں کے لیے موجود ہے کہ فروعی اختلاف۔ قاضی شرح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مانتا ہوں کہ یہ ذرا آپ کی سچی ہے مگر بات عدالت ہے۔ کیس ختم ہوتا ہے، یہودی کیا ہے کہ ذرا جاتی ہے، وہ یہودی جب یہ سب کچھ دیکھتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے کہ یہ ذرا حضرت علی کی بس یہ ہوتا ہے۔ آپ کو تو خبر آتی ہے فلانے کا سیدھے تو پیچھے پڑ جاتے سارے، قضا بھول گئے، بہینہ بھول جاتے۔ افواہ اور قضا میں فرق ہے، افواہوں پر کان مت کر، جو چیز شرعی عدالت میں نہ وہ بندہ بے گناہ ہے۔ تو یہ جو زیادہ تباہی یہ سنی سنائی خبروں سے، اور یہ فرض تھوڑا افواہوں سے دور رہو تو بچ جاؤ۔ کان کو پکا کر لو، نگاہ تحقیق والی رہو۔ ڈنڈا اٹھایا وہ ادھر ایک سڑے جوڑ میں ایسے لوگ نہیں جذبہ چیز۔ ابو نے سمرقندی فرماتے تھے ایک مجاہد کے اندر 10 خصوصیات ہونی چاہیے۔ وہ شیر جتنا بہادر ہو، وہ چیتے کی رفتار رکھتا ہو، وہ
عقاب کی نگاہ رکھتا ہو، وہ شاہین کی طرح جھپٹتا ہو، وہ کتے کی طرح صابر ہو اور وفادار ہو، لومڑی کی طرح چالاک ہو، ہرن کی طرح دوڑتا ہو، خرگوش کی طرح چھلانگ لگاتا ہو، دیمک کی طرح چاٹنا جانتا ہو، کچھوے کی چال چلنا جانتا ہو۔ حکمت عملی اور حکمت سے چلنا یہ مدبر لوگوں کو، یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے دل کو ہر کسی کے لیے صاف کر دو، خاص طور پر اہل دین کی۔ تو میری عرض یہ، ابھی ہم آگے تھی، ہم کم آتے جا رہے ہیں۔ میرا اپنا ایک نظریہ ہے کہ بھائی جہاں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے نا وہاں جانا چاہیے۔ اس سورج کی روشنی میں ان چراغوں کا کوئی کام نہیں ہوتا، وہ صرف شوق کے لیے ہم لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اصل کام کیا ہے کہ جو لوگ دین سے دور ہے ان کو دین پہ رکھیں۔ مجھ سے کہا پیڈیا پہ کیوں گئے؟ میں نے کہا روشنی کی ضرورت نہیں۔ بعد دیکھو اتنا پر ٹی وی راجے میں سب کو پیدا کرنا سکتا ہوں، صحیح ٹی وی کو کھولا پر ٹی وی کو دھنا رہا گاڑی کرا۔ یہ اب چھوٹی سی چیز ہے پوری دنیا کو دکھا رہے، تم دور رہو، یہ آلہ ہے آلہ۔ اب یہ آلہ شیطان کے ہاتھ میں تو دنیا شیطانوں کے پاس ہوگی، اللہ والوں کے ہاتھ میں تو دنیا اللہ والوں کے پاس ہے۔ یہ مرضی تمہاری ہے، اس کو کیا سمجھ۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم اس قابل نہیں ہیں۔ آپ لوگوں کے دل میں جو عزت جاگی اس کا میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں کوئی شعر ہوں، مگر سلسلہ اللہ نے دیا، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اسی سلسلے کی برکت سے ایک علماء سے ہماری دوستی، مولانا عبداللہ صاحب کب سے ہماری تقریباً 2008 اور 7 میں بیٹھک یہاں آنا جانا تھا۔ مولانا جب شاہ صاحب کی مدرسے میں ایک بنگالی کو اگر انتظار ہو کبھی اس کی معرفت ہو، واقعہ کرنے ہو جائے گا۔ ہم شروع سے ان چیزوں سے دور دینے، کسی عالم کی قدر دل میں تھی ہے اور رہے، مگر غلط بات میں کسی کی مانتا ہوں نہ مانوں۔ جو جس راستے پہ چل رہا ہے آلیات میں چلتا رہے۔ اگر ہم اپنی تحقیق کر کے آگے چل رہے ہیں تو ہم نے اپنی تحقیق کسی پہ تھوپی نہیں ہے، اپنے لیے کیے کہ میں صراط المستقیم سے ہٹا تو دوسروں پہ اپنی تحقیق کا بھی لاگو نہیں کیے، بس اپنے لیے کیے کہ میں نے جو راستہ چنا ہے میں ٹھیک تو چل رہا ہوں۔ الحمدللہ آج یہ مجلس آپ کے سامنے مولانا ہمارے شمس الوہاب صاحب، اس میں بھی ہمارا حصہ ہے۔ سارے اس کام کو ہلکا مت سمجھو، دین کا کام بہت بڑا کام، نسبت کے لیے سب کچھ لٹانا سیکھ لو مگر نسبت مت۔ ایک ذہن بنا لو کہ ساری دنیا میرے سے چلی جائے مگر یہ نسبت ایک طرف اور دنیا ایک طرف، آپ نے کس چیز کو چننا ہے تو نسبت کو چننا۔ اکثر لوگوں پر ایک حال ایسا آتا ہے کہ سب اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ہر یار دوست میرے پاس آتے ہیں، میں بڑا پریشان ہوں، میں نے کہا اللہ نے تجھے یاد کیا ہے، پریشانی اللہ تجھے دکھا رہا ہے کہ سب تجھے چھوڑ دیں گے مگر اللہ تجھے نہیں چھوڑ۔
تو مانگ لیا سب سے، سب نے تجھے انکار کر دیا، مگر تو نے نہیں مانگا تو رب سے نہیں مانگا۔ میں نے کہا ان سے نفرت مت کرنا، یہ سفر ہے، جو جتنا اڑ سکتا ہے اور جتنا چل سکتا ہے اتنا ہی تیرے ساتھ چل سکتا ہے، اور ایک خاص تعلق جو اللہ نے آپ کا رکھا ہے اپنا، اس کی طرف تجھے بلایا جا رہا ہے، بس اللہ کی طرف ہو جا، بس اتنا سفر۔ اللہ سے مانگنا بہت آسان ہے، لیکن یاد رکھنا کہ اللہ سے پوچھے یا رسول اللہ سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، عالم بن سکتا ہے سب سے بڑا، فرمایا تقوی اختیار، یا رسول اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، فرمایا کثرت سے ذکر کرو، اصلاح نفس، جہاد میں نفس اور معارفت النفس، یہ تینوں کی طرف۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں، خود بھی چل رہے ہیں، گرتے پڑتے منزل پہ پہنچ جائیں گے، جب گدھا بھی خانہ کعبہ کے راستے پہ چلے گا تو پہنچ جائے گا۔ تو زبان ترک کرنا ذکر سے کس لیے ضروری ہے؟ صحابہ کی تعریفوں کے اندر کیا ہے؟ عبادت اور ذکر۔ نماز پڑھنے والے محمد اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی آپس میں رحم دل رہو، ایک دوسرے کی قدر کرو، رحم کرو، معاف کر دیا کرو، ایک دوسرے کی غلطی کو بخش دو، معاف کرنے میں سکون ہے، بھائیوں کو بخش دو، دل میں نفرت نہ رکھو، تم سے کسی بات میں ناراضگی ہے راضی کرو۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، تلاش کرتے ہیں اللہ کے فضل کو، کیا کرتے ہیں؟ ان کے چہروں پر سجدے کے اثرات نمایاں۔ تو ہم کر تو نہیں کر، کم سے کم صحابہ کی نقل کر لیں، اللہ ہمیں کامیاب کرے گا۔ نیت خالص ہونی چاہیے، اللہ کی رضا، کیا ہے؟ اللہ کی رضا، ہم تو اس کے لیے، ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اب آپ نے کہا کہ چائے لے آؤ، کب مانگا تھا؟ دودھ لے آؤ، گلاس مانگا تھا؟ روٹی لے آؤ، چولہا مانگا تھا؟ سالن لے آؤ، برتن مانگا تھا؟ اس لیے اللہ کی رضا مانگو، دنیا اس کے ساتھ تم کو خود آئے گی۔ یہ مت کہو کہ یہ دنیا اس کے ساتھ جو آ رہی ہے یہ کیوں آ رہی ہے، یہ اس کے ساتھ آئے گی، اور جب تم اللہ کے بن جاؤ گے بادشاہ اللہ تمہارے قدموں کو مٹا دے۔ تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اور ہر آدمی اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے، جو دل کا کام کر رہا ہے، خیر کا کام کر رہا ہے، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ہم سے راضی۔ اے اللہ اپنی مرضی کے مطابق بنا اور اپنی مرضی پر چلا، ایک کیفیت بناؤ۔ یہ بولنا آسان ہے، نہ میں کچھ نہ میرا کچھ، اس کو بننے کے لیے عمر لگتی ہے۔ ذرا سا جب پگڑی بنتی ہے نا خلیفہ شروع، جیسے خلیفہ ہوگا وہاں دوسرے بھی جائے گا، رکڑ کے تو چل، جب یہ تکلفات جیسے سائڈ میں یار ماں کو سنت تھا پانا چوہے پہنتے پگڑی سنت کے لیے، کسی کو خواہش کے لیے پہننا تو نہیں ہے۔ یہ میں نہیں آنی چاہیے، عجب نہیں آنے چاہیے۔ عجب کیا ہے؟ دا خدا خو، یہ تو ہے مگر، ٹھیک ہے مگر، یہ بھی ٹھیک ہے مگر،
جہاں میں جو بھی کچھ ہوتا ہے کچھ کرنے سے ہوتا ہے، اگر سے کچھ نہیں ہوتا مگر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سے یہ چیزیں نکالا۔ جب تمہیں اپنی تعریف بری لگنے لگے گی تم پہ بوجھ امیج قابل نہیں۔ یہ جو تم کرتے تھے بہت مشکل کام ہے۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں علماء سے، دنیا میں اگر مشکل مجاہدہ ہے اپنی تعریف کو برداشت کرو۔ القابات جو کلومیٹر 1 کلومیٹر اب اس کو روک بھی نہیں سکتا اور سمجھ بھی نہیں۔ تو اللہ کی عطا ہے تو یہ چیز ہم نے اندر لاؤ کہ یہ فضل اس رب کا ہے، اس ستار نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہے، اس کا فضل ہے۔ اگر ایک عیب ظاہر کرتے تو تم سب یہ چوٹیاں بننا شروع۔ تو اللہ کے معرفت سے، اللہ کے ساتھ تعلق کو سخت مت بناؤ۔ اور بھائی اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ سے مانگو سب کو دیتا ہے، کافر کو دے گا تمہیں نہیں دے گا۔ تو سختیاں جب آتی ہے کوئی روٹی بھی لاڑا، پراٹھا بھی لاڑا، عرض لاڑا۔ وہ ایک بزرگ تھا، اس نے بیان کیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دیتا ہے تو 10 روپے دیتا ہے۔ تو وہ غریب آدمی تھا، اس کے پاس 10 اشرفیہ کی اس نے ساری اللہ کی راہ میں دی۔ اب انتظار کر رہا ہے کہ 100 کب آئے۔ اب صبح ہو گئی، شام ہو گئی، پیٹ میں درد ہونا شروع کیا، اللہ یہ کیا ہو؟ میں نے تو 10 روپے دیے تھے، میرا ہو پیٹ میں مروڑ چلا گیا، کھیت میں رو رہا ہے کہ اب کیا ہوگا؟ جب کھیت میں ایسا مارا تو ڈھیلی پڑی، میں دیکھا تو بس مجھے سمجھ رہا میں ٹکرے مولانا پورا بیان تو کیا کرنا، آدھا بیان آپ نے کیا، کہتے یہ کہ بولو ساتھ میں 100 مروڑے بھی آتی ہیں۔ سمجھ آئی؟ جب تک تم پر بھوک نہ آئے، جب تک تم پر وہ نہ تمہارا امتحان شروع نہیں ہوا، اور جس میں امتحان میں داخل ہو گیا تو اللہ نے فرما دیا جس کا ذکر قبول کیا جائے گا۔ پہلے کیا ہوا؟ تمہیں آزمائیں گے خوف سے، تمہاری مال کی کمی سے۔ اب تم امتحان میں آ گئے، اور پھر عشق کے میدان میں جو آگے جاتا ہے تو پھر مکتب عشق کا دستور نرالا ہے۔ تو بھاگنا چاہے گا نا یار اپنے بدن کیا پتا چلا، مکتب عشق کا دستور نرالا ہے، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہے۔ تمہارا استاد بولے گا سلسلہ بریک دیں خفشی تب خانے شی بیڑا بدیدار کشی۔ تم یہ سوچو کہ تب خشی، یہ خشی خشی رشتے زندگی، ادھر آگے کا راستہ ہے پیچھے کا نہیں۔ 2 باتیں طے کر لو، یا لڑ لڑ کے مرو یا ڈر ڈر کے مرو۔ زندگی تمہیں ملے گی نہیں ڈر ڈر کے، تب بھی مرنا تمہیں، یا تو شیاطین سے لڑ لڑ کے مرو یا ڈر ڈر کے مرو، مرضی تمہاری۔ تو آگے سے مشورہ دے کہ یہ چھوڑ دو، وہ چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، وہ چھوڑ دو۔ جس استاد کے پاس گئے اس کے پاس اس کو پتہ ہے، تمہیں پتہ ہے، اوروں سے پتہ ہے۔ امتحان کے بغیر آج تک بھی طالب علم نمبر نہیں لاتے۔ یہ اول دوم سوم جیت جدل اتار امتحان کے بعد وہ اکثر آتے ہیں پڑے گا۔ یہ علماء کی محنت ہے الحمدللہ۔ آج خالی حضرات یہ آسان کام ہے، صبح سے تہجد میں اٹھتے 4 بجے قرآن پڑھانا شروع کرتے، یہ حفظ اتنا آسان کام ہے۔ ایک مجاہدہ پھر صبح نماز کے بعد ناشتہ،
ناشتے کے بعد جو ہے تھوڑی سی چھٹی، پھر ظہر تک 11-12 بجے کو سوتا ہے، پھر 2 بجے کی نماز ہوتی، پھر اٹھتا ہے، پھر عصر تک، پھر عصر کے بعد مغرب تک چھٹی، پھر مغرب کے بعد رات تک 24 گھنٹے اس میں لگا، تب قرآن میں سنا۔ پھر اس کے بعد قاری بنتا ہے، اس کے ایک ہی جو مشق کر رہا تھا، اتنا آسان تھا۔ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم دین سے راحت کی جگہ، یہ یاد رکھا، یہ جگہ کام کرنے کی ہے، مجاہدے کی، اور جنت آرام کی جگہ ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا دنیا اسجن المؤمن و جنت الکافر، یعنی خواہشات کی پیروی، وہ یہاں یہ نہیں کہ وہ سکون ہے یہاں پہ، یعنی صرف خواہشات کی پیروی کریں، یعنی جو خواہش ہے اس کے پیچھے کو چل رہا ہے، آزاد ہے، لیکن اس میں سکون نہیں ہے۔ لیکن وہ جنت، اس میں سکون ہے، اس میں اللہ کی ملاقات ہے، اس میں حورے، اس میں تم جوان ہوگے، بڑھاپا نہیں ہوگا، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، جو مانگو گے حاضر ہوگا۔ کسی نے کہا پٹھان نسوار مانگے گا، میں نے کہا وہ مانگے گا نہیں، بھول جائے گا۔ دنیا کی جو فضا ہے وہ خراب کی ساری دلیل لے جائے گی۔ وہ مزارن کسی بزرگ نے کہا، تو عرض یہ کہ وہ جنت جہاں اللہ کی ملاقات ہے وہ اعلیٰ ہے ہمارے لیے۔ وہ کب ملے گی؟ جب دین پر مجاہدے کرو گے، جو ہم کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا، اپنے عمل قبول کے زمانے میں قبولیت تیرا کام نہیں ہے، نہ یہ کسی بزرگ کا کام ہے، نہ یہ کسی مولوی کا، نہ یہ مفتی کا، نہ کسی ولی کا کام ہے کہ سو دے تیرا عمل قبولی کی قبولی، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ انجام بتا رہے ہیں، تمہیں جنت دے، تمہیں جہنم دے۔ جس کو اپنے انجام کا پتہ نہیں، وہ دوسرے کا انجام بتا رہا ہوتا ہے۔ ان سے پہلے پوچھو تم اپنا تو بتاؤ، جتنا ببری آگے بتا سکتے۔ یہ اس لیے اللہ نے رکھا ہے، انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، سب کو پار کر دیتا، تو انجام کو غیب میں رکھا ہے۔ یہ ایمان غیب ہے، میں آپ کے زبان پہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر امید کرتا ہوں کہ آپ کے دل میں کیا ہے اللہ جانتا۔ اسی طرح ارادہ، یہ دل کا اور اللہ کا معاملہ ہے، یہ چیز ہی اللہ نے اپنے لیے رکھی ہے۔ یہی وہ تعلق ہے کہ ایمان کا اور نیت خاص اللہ کرتے ہیں۔ باقی عمل آپ کو نظر آ رہا ہے مگر نیت آپ کی نظر نہیں آتی، کلمہ آپ کو پڑھنا نظر آ رہا ہے مگر ایمان آپ کا اندر سے نظر نہیں آتا۔ تو اس سے کیا ہے؟ اللہ نے یہ کیوں رکھا ہے؟ وہی بات ہے، بس ہم تم ہی آگاہ ہے اس رب خفی سے، بس ہم تم ہی آگاہ ہے اس رب خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے، باتیں تو ہے اب تک مگر آواز نہیں ہے، ہم سا کوئی ہم در کوئی ہم ساز نہیں۔ اس لیے اللہ جن کو اللہ نے اس راستے کا ماہر بنایا، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دھو گے تو کیا ہوگا؟ جیسے کچھ سہل ہو گئی منزل کی ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں ہاتھ لگا چلا کے چل گئے۔ سبحان اللہ۔